أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا یا اہل الکتاب اے کتاب والو لا تغلو فی دینکم نہ غلو کرو حد سے نکلو اپنے دین کے بارے میں ولا تقولو نہ کہو علی اللہ اللہ کی اللہ پر الا الحق مگر حق بات انما المسیح بے شک مسیح عیسی ابن مریم عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں وکلمتہ اور اس کا کلمہ ہے القاہا ڈالا اسے اللہ نے الی مریم کی طرف وروح منہ اور روح ہے اس کی طرف سے فآمنوا باللہ ورسلہ بس ایمان لاؤ اللہ پر ورسلہ اور اس کے رسولوں پر ولا تقولوا ثلاث اور نہ کہو تین والی بات انتہو باز آ جاؤ خیر لکم تمہارے لیے بہت بہتر ہے انما اللہ الہ واحد بے شک اللہ وہ الہ ہے واحد اکیلا سبحان پاک ہے وہ ذات ان یکون لہ ولد اس سے کہ اس کی اولاد ہو لہو ما فی السماوات و ما فی الارض اسی کی قبضہ میں ہے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمینوں میں ہے وہ کفا باللہ وکیلا اور کافی ہے اللہ کارساز لن یستنکف المسیح ہرگز نہیں آر محسوس کرتے مسیح ان یکون اس بات سے کہ ہوں وہ عبد للہ اللہ کے بندے وَلَلْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ اور نہ ہی مقرب فرشتے وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ اور جو شخص عار سمجھے عن عبادتہ اس کی عبادت کرنے سے وَيَسْتَكْبِرْ اور تکبر کرے فَسَيَحْشُرُهُمْ بس ضرور اللہ انہیں جمع کریں گے الیہ اپنی طرف جمیعاً سب کو یہاں اللہ جل شانہ نے اہل کتاب سے مخاطب ہو کر غلو سے بچنے کو کہا ہے تو اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ دونوں ہیں اور دونوں میں دین کے بارے میں غلو کے معنی ہوتے ہیں کہ راہ اعتدال سے ہٹ جانا اور حد سے تجاوز کرنا اعتدال کی جو راہ ہے اس سے تجاوز ادھر ادھر ہو جانا تو ان میں غلو اس طرح تھا کہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں بے ادب اور گستاخی کی انتہا کو پہنچے تھے کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو متہم کرتے آپ کی والدہ پہ بہتان لگاتے اور آپ کو
حلال زیادہ تسلیم ہی نہیں کرتے تھے، اس قدر آپ کے بارے میں بے ادبی میں، گستاخی میں، غلو اور انتہا کو پہنچے تھے، تفرید کا شکار تھے۔ اور عیسائی جو تھے، نصارہ، یہ بھی غلو کا شکار تھے اور افراط میں تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عقیدت اور محبت میں اس قدر بڑھ گئے، حد سے تجاوز کر گئے، افراط کا شکار ہو گئے کہ حضرت عیسیٰ کو خدا بنا دیا، خدا کا بیٹا بنا دیا۔ تو فرمایا یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، لا تغلو فی دینکم، نہ غلو اختیار کرو، حد سے نہ نکل جاؤ اپنے دین کے معاملے میں۔ ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور نہ کہو اللہ پر کوئی بھی ایسی بات مگر جو بات حق ہو، وہ اللہ کی بابت کہو۔ یعنی شرکیہ بات، خدا بندے قدوس کے بیٹے مقرر کرنے، اولاد بنانا، اس کی بیوی بنانا، یہ سب ناحق باتیں ہیں اللہ کے بارے میں۔ انما المسیح عیسیٰ ابن مریم، بے شک حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم، مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے اور نام آپ کا عیسیٰ ہے، والدہ کا نام مریم، رسول اللہ، یہ اللہ کے سچے رسول تھے، وَكَلِمَتُهُ، اور اللہ کی کلام تھے کہ اللہ نے ان کو اپنے امر کن سے پیدا فرمایا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم کے گریبان میں پھونکا تو اللہ نے حضرت عیسیٰ کو ان کے پیٹ میں رکھ دیا۔ القاہا الی مریم، اللہ نے ڈالا اس کلام کو مریم کی طرف، وروح منہ، اور عیسیٰ روح تھے اللہ کی طرف سے، روح تھے اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ کے امر سے آپ کو اللہ نے وجود بخشا۔ تو روح ہر ایک میں اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، جیسے آیت یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں روح کیا، تو آپ کہیں یہ امر ربی ہے۔ تو روح سب کی اللہ کی طرف سے، لیکن یہاں خصوصیت سے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہا کہ یہ روح من ہو، اللہ کی روح تھے، اور دوسری جگہ وہ روح اللہ کا ہے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ کے اعزاز کے لیے اور آپ کی عزت اور تکریم کے لیے اللہ نے اپنی طرف ان کی خصوصیت سے نسبت کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائی جو محبت اور عقیدت والا مزاج رکھتے تھے، ان میں بھی بہت اس میں غلو پیدا ہو گیا۔ ان میں 3 طبقے پیدا ہو گئے عیسائیوں میں۔ ایک طبقہ کہتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور دوسرا عیسائیوں کا گروہ کہتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہیں، یعنی اللہ عیسیٰ علیہ السلام میں حلول کر گیا ہے، اور اللہ ہی عیسیٰ ہے اور عیسیٰ اللہ ہی ہے، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ اور تیسرا گروہ ان عیسائیوں میں یہ تھا، اور آج کے زمانے کے جتنے عیسائی ہیں جو مذہبی ہیں، اب عیسائیوں کا اکثریتی 99% جو عیسائیت ہے اس کا یہی ذہن ہے کہ 3 خدا ہیں، عقیدہ تثلیث اس کو کہتے ہیں، 3 خداؤں کے قائل ہیں، ایک اللہ، دوسرے عیسیٰ، اور تیسرے حضرت جبریل۔ اور اس میں بھی پھر 2 گروہ ہیں، اور دوسرا گروہ حضرت جبریل کی جگہ حضرت مریم کو تیسرا خدا قرار دیتا ہے۔ تو یہ 3 خداؤں کے قائل ہیں کہ 3 خدا ہیں جو اس دنیا کے اندر نظام چلا رہے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں فآمنوا باللہ ورسلہ، پس ایمان لاؤ تم اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، جیسے اللہ کی ہدایت ہے۔ ولا تقولوا ثلاثہ، اور نہ کہو 3 کی بات، یعنی کہ 3 خداؤں والا قول یہ غلط ہے، باطل ہے، یہ نہ کہو، شرک ہے۔ انتہو،
باز آ جاؤ، رک جاؤ ایسے عقیدہ شرکیہ سے، خیر لکم تمہارے حق میں بہت بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ وہ اکیلا ہی معبود مشکل کشا ہے، سبحانہ وہ اس سے پاک ہے، ان یکون لہ ولد کہ اس کے لیے اولاد ٹھہرائی جائے، وہ اولاد والے عارضے سے پاک ہیں، اس لیے کہ وہ تو بے نیاز ذات ہے، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ پہلے سے طاقت والی ذات ہے، کسی کی محتاج نہیں، اسی کی بادشاہی آسمانوں میں بھی اور زمینوں کے اندر بھی، سب کچھ اسی کا ہے، سب پہ اسی کا راج ہے۔ تو اولاد تو ہوتی ہے کہ ماں باپ کو اس کی احتیاج ہوتی ہے، اور ماں باپ کو اولاد کا سہارا چاہیے ہوتا ہے۔ اللہ کو تو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں، اللہ کی ذات تو کسی کے محتاج نہیں، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ تو کافی ہے سب کا کارساز ہونے میں، وہ خود سب کو سہارا دے رہا ہے، اس کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں، لہذا اس کی اولاد مقرر کرنا یہ غلط ہے اور اللہ کو ناپسند ہے۔ لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله، عیسائیوں کا وفد نجران کا حضور کے پاس جب آیا تھا تو انہوں نے بہت سی باتیں حضور سے کی۔ ایک بات ان میں یہ بھی انہوں نے کی تھی کہ آپ ہمارے پیغمبر اور نبی حضرت عیسیٰ کے بارے میں ایسی بات کہتے ہیں جو غلط بات ہے اور بے ادبی کی بات ہے۔ فرمایا کون سی؟ کہا کہ تم کہتے ہو کہ عیسیٰ عبداللہ ہیں، اللہ کے بندے ہیں، عبد ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہ آیت پڑھ کے ان کو سنائی، یہ اللہ نے نازل فرمائی، لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله، ہرگز نہیں آر آتی مسیح عیسیٰ ابن مریم کو ان یکون عبدا للہ کہ وہ ہوں اللہ کے بندے، یعنی اللہ کا بندہ ہونے میں انہیں کوئی آر نہیں، بلکہ انہیں اس پہ فخر ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ جیسے اللہ جل شانہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعزاز کے طور پہ فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اللہ اپنے خاص بندے کو معراج پہ لے گئے، راتوں رات اللہ نے آپ کو سیر کروا دی۔ تو یہ اعزاز کی بات ہے، نہ یہ کہ بے ادبی کی بات ہے۔ تو فرمایا مسیح انہیں اس سے آر نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہوں، ولا الملائکۃ المقربون، اور نہ ہی مقرب فرشتوں کو اس سے آر ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہوں، کہ یعنی ان کے بارے میں کوئی اگر یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ وہ بھی کوئی خدا ہیں یا خدا کی اولاد ہیں، نہیں، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، اور جو کوئی آر سمجھے، آر محسوس کرے، ان عبادتی اللہ کی بندگی کرنے سے، وَيَسْتَكْبِرْ، اور اس کے سامنے بندگی سے تکبر کرے، رب کے آگے جھکنے سے وہ آر اپنے آپ میں پائے اور اس میں تکبر کرے، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو ضرور ان قریب اللہ ان لوگوں کا حشر کریں گے، ان سب کو اکٹھا کریں گے، الیہ جمیعا، اپنی طرف تمام کو، اور پھر اللہ ان سے خود حساب لیں گے۔ تو فرمایا کہ اس لیے دین کے معاملے میں افراط اور تفریط سے بچو، اعتدال کی راہ پر قائم رہو، اور غلو سے اپنے آپ کو بچاؤ، کسی کے حوالے سے بھی، حضرت عیسیٰ کی ذات کا معاملہ ہو، اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہو، غلو نہیں ہو، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا معاملہ ہو، غلو، افراط اور تفریط یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل نہیں ہے۔